السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ذکر کریں گے ایک ایسے شہر کی بستیوں کا جو نہایت سرسبز شاداب تھیں اور وہاں پر طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے اور شہر کے لوگ بہت ہی خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ بستی حضرت لوط علیہ السلام کا شہر سدوم تھا۔ جب اس بستی پر اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہوا تو یہ بستی اور بستی میں رہنے والے تمام لوگ الٹ پلٹ ہو گئے۔ اللہ عز و جل کے عذاب کی وجہ سے یہ تمام لوگ غرق ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ ان لوگوں نے ایسا کیا فعل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں پر اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہوا۔ بستی اور بستی کے تمام لوگ تباہ و برباد ہو گئے اور اس بستی کا نام عذاب والی سرزمین رکھا گیا۔ یہ بستی در حقیقت حضرت لوط علیہ السلام کا شہر سدوم ہے۔ شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز شاداب تھیں اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں لعنتی ابلیس ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بعد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح وعظ فرمایا کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں پارہ نمبر 8 سورۃ اعراف میں آیت نمبر 80 اور 81 میں اس طرح بیان فرمایا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ وعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کہا۔ کیا کہا؟ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اس کا ذکر پارہ نمبر 8 سورۃ اعراف میں آیت نمبر 82 میں اس طرح بیان فرمایا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دلسوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر
کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا مینا برسا اور اس زور سے سنگباری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جبکہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقانہ تھی اور قوم کے بدفعلوں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں پارہ نمبر 8 سورۃ اعراف میں اس کا ذکر اس طرح ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، إِلَّا امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک مینا برسایا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے تھے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ لواطت کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے کہ اس جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں اور مجرمین پتھروں کے عذاب سے مر کر دنیا سے نیس و نبود ہو گئے۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ لعنتی ابلیس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے، تو ابلیس نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کریں اور عورتیں عورتوں سے اپنی خواہش پوری کریں، اور حدیث میں ہے کہ یہ ان دونوں کی زنا کاری ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو کام اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں، تمام اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیے بغیر مت جائیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔